والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ارفعوا بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. شب جمعہ ہے اور کل انشاءاللہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن پہلی شعبان ہے، یعنی حجت خدا کا مہینہ. نبی نے فرمایا کہ رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے. ذرا ترتیب دیکھیے: رجب علی کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ، رمضان المبارک اللہ کا مہینہ. رجب میں عقیدہ ولایت مضبوط کر، شعبان میں عقیدہ رسالت مضبوط کر، رمضان المبارک میں عقیدہ توحید مضبوط کر. جو رجب میں بگڑ گیا وہ شعبان تک نہیں آ سکتا، جو شعبان میں بگڑ جائے وہ رمضان المبارک میں نہیں آ سکتا. اگر کسی کے کلمے میں علی ولی اللہ ہے تو سمجھ لو رسالت مضبوط ہے، رسالت مضبوط ہے تو سمجھ لو توحید مضبوط ہے. لیکن اگر کسی کے یہاں لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ ہو، لیکن علی ولی اللہ نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ آدمی اسلام کی حد تک تو پہنچ گیا ہے، ایمان کی سرحد تک نہیں. اب میں آج کا میرا بیان سب سے پہلے میں حدیث سنا دیتا ہوں. اور اس مہینے کے شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ بندوں پر کئی طریقے کے رزق نازل کرتا ہے. یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ فقیر نہ رہے، لہٰذا رزق کی بارش کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس مہینے میں حسین آئے ہو تو رزق کی بارش ہوتی ہے. کاہے میں؟ شعبان کے مہینے میں. نبی نے فرمایا: من صام یوما من شہری وجبت لہ الجنہ. جس انسان نے میرے اس مہینے میں ایک دن روزہ رکھ لیا، وجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہے. نبی فرماتے ہیں جو انسان، میری ماں بہنیں بھی سنیں، کہ جو انسان شعبان میں ایک روزہ بھی، من صام یومن، جو انسان ایک روزہ بھی رکھ لے. اب میں ذرا آپ مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی تقریر میں کہا تھا کہ اگر اس عمر میں بھی نہ رکھ سکے تو 60-70 کی میں آپ رکھنے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ جب طاقت ہوتے ہوئے نہ رکھا تو جب زبان لڑکھڑانے لگے گی، جب بدن طاقت سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر تو اسلام خود ہی کہہ دے گا تیرے اوپر روزہ واجب نہیں ہے. تو لہذا یہ سنہرا موقع ہے آپ جیسے خوبصورت جوانوں کے لیے کہ نبی فرماتے ہیں جو انسان میرے اس مہینے میں ایک روزہ رکھ لے تو کیا کرتا ہے؟ وجبت لہو الجنہ، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. اور پھر ایک جملہ سنیے خدا کی قسم، کیا جشن نورانی ہو اگر حدیث ہے. کہتے ہیں جو انسان اس مہینے میں روزہ رکھ لے کنت شفیعہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. تو کتنے فائدے بتائے شعبان کے روزے کے؟ ہاں، دو. پہلا فائدہ جنت واجب ہو جاتی ہے. دوسرا فائدہ شفاعت میں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی شفاعت کروں گا کہ جو شعبان میں روزے رکھے گا. اس کے بعد فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیجئے. یعنی اعمال میں سے ہے یہ شعبان کے کہ آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں. ابھی میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا تو حدیث ہے وَلَوْ بِنِصْفِ تَمْرَةٍ، چاہے آدھا کھجور دیں. یعنی چاہے نصف تمرتین کا مطلب ہے چاہے آدھا کھجور دیں. آدھے کھجور کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چاہے جتنا کم ہو مگر صدقہ دیں ضرور. اس لیے کہ میرا مہینہ ہے، میرے مہینے میں کسی غریب کو آپ بھوکا نہ رہنے دیجئے، اسے صدقہ ضرور دیجئے. تیسرا عمل ہے شعبان کا، ہر روز 70 مرتبہ کہیے استغفر اللہ واسألہ التوبہ. کیا کہیں گے؟ اچھا یہ 70 مرتبہ کچھ زیادہ ہے یا کم ہے؟ پورے 24 گھنٹے میں آپ جو ہیں جاب پہ جا رہے ہیں تو 70 مرتبہ کہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ. یاد کر لیجئے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ. یہ 3 عمل ہیں شعبان کے. پہلا عمل روزہ، دوسرا عمل صدقہ، تیسرا عمل استغفار. چوتھا عمل جو میں نے موضوع بنایا
زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیے. میری ماں بہنیں بھی اس کو زیادہ سے زیادہ رات میں بستر پہ سونے سے پہلے جب آپ سوئیے تو سونے سے پہلے صلوات کی تسبیح پڑھ کے سو جائیے. ایک تسبیح روز پڑھیے صلوات کی. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا صلوات کبھی آرام سے نہ پڑھا کریں آپ. صلوات جب بھی پڑھیے بآواز بلند پڑھیے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ. جتنا صلوات پڑھتے چلے جائیں گے نفاق ختم ہوتا چلا جائے گا. نبی فرما رہے ہیں بھائی اصل میں ہم نے صلوات چونکہ زیادہ پڑھی جاتی ہے تو اس کی اہمیت ہم بہت کم سمجھتے ہیں, بہت کم. اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. اگر مجلس میں زیادہ صلوات, ارے یار آج کیا ہوا, بس صلوات ہی صلوات ہوئی, اور بھی کچھ ہوا ہے. یہ ہوتا ہے. اس لیے کہ جو چیز زیادہ آسان ہوتی ہے اس کی اہمیت مجمع اتنی کم سمجھتا ہے. حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا پانی آسانی سے مل جاتا ہے مگر زندگی کا دار و مدار پانی پہ ہوتا ہے, ہوتا نہیں ہوتا. تو زیادہ آسانی ہے. اللہم صلی علی محمد. ایک مرتبہ صلوات کا بتاؤں میں, نبی نے فرمایا من صلی علی مرتن لم یبق من ذنوبہ ذرتن. جس انسان نے خلوص دل کے ساتھ میرے اوپر ایک مرتبہ صلوات پڑھ دی اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ باقی رہنے والا یعنی پاک ہو جائے گا. ہے بڑا آسان. پڑھیے ذرا اللہم صلی علی. تو پہلا فائدہ تو صلوات کا یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ. دوسرا شب جمعہ اس لیے پڑھیے. تیسرا روز جمعہ, اس دن تو تاکید ہے یعنی پڑھنی ہی پڑے گی صلوات. اب میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں. صلوات سے بڑی اللہ کی کوئی عبادت ہی نہیں. نہیں, اسے آپ نے سرسری اس میں لے لیا ہے. میں جب دلیلیں دوں گا تو انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوں گے. یعنی صلوات سے بڑی اہل بیت کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. میں خیبر فتح کرنا علی کی فضیلت ہے, بڑی فضیلت نہیں ہے. کعبے میں پیدا ہونا علی کی فضیلت ہے, بڑی فضیلت نہیں ہے. اسی طرح خیبر کا اکھاڑنا علی کی فضیلت ہے, بڑی فضیلت نہیں ہے. مرحب کا مارنا, انتر کا مارنا, تلوار عرش سے آنا, امیر المومنین کا لقب پانا, کل ایمان کی سند لینا, مشکل کشا بن جانا, ایرے غیرے کی مدد کرنا, سارا جتنا بھی ہے یہ فضیلت تو ہے. مگر اہل بیت کی سب سے بڑی فضیلت آج مجھے بتائیے اس جشن میں کہ سب سے بڑی اہل بیت کی فضیلت کون سی ہے؟ کعبے میں پیدا ہونا چھوٹی فضیلت ہے, خیبر اکھاڑنا یہ بھی فضیلت ہے, لیکن سب سے بڑی فضیلت جس سے بڑی کوئی فضیلت ہی اہل بیت کی نہیں ہے, بس اگر وہ ہے تو اسی کو کہتے ہیں صلوات. صلوات سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے. آپ کہیں گے دلیل, میں دلیل دے دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں دلیل ہے, نبی کی ایک حدیث ہے. حدیث ذرا غور سے سنیے. حدیث کیا ہے؟ انشاءاللہ نسلوں تک بات یاد رہے گی. حدیث ہے کہ ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا. جس کی نماز قبول, بولیے, جس کی نماز قبول اس کے سارے, آگے پڑھیے, جس کی نماز قبول نہیں اس کا کوئی عمل قابل قبول. یہ حدیث آپ نے پہلی دفعہ سنی ہے, یہ ہے نا, جب سے پیدا ہوئے جب سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جو بھی اگر نماز قبول سارے اعمال, اور اگر نماز رد تو سارے اعمال رد. حج ہو, خمس ہو, زکوٰۃ ہو, صدقات ہو, خیرات ہو, جتنی بھی اسلام کی عبادتیں ہیں وہ کاہے کے اوپر ٹکی ہیں؟ نماز کے اوپر. یعنی اگر نماز نہیں ہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہے. مگر آئیے, سنیوں کے 4 امام ہیں, ایک ہے ان میں سے امام شافعی. امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض فی القرآن انزلہ. ابھی تو اردو میں شعر سنے نا بھائی آصف سے, اب امام شافعی کا عربی میں سنیے. اے اہل بیت رسالت, تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب کیا. نہیں بھائی, ایک ہاتھ بھی زمین پہ نہ رہے کیا؟ اے اہل بیت رسالت, اللہ نے تمہاری محبت کا حکم قرآن میں واجب کیا. کفاکم لعظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. تمہاری شان کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ جس نماز میں آپ پہ صلوات نہ ہو وہ نماز نماز.
اللہ کیا بنا بھائی؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا میں ہوں ایک لیکچرر، تو میں چلتا ہوں بالکل دلیلوں کے ساتھ میں. پورا دین ٹکا ہے کس کے اوپر؟ اور نماز ٹکی ہے کس کے اوپر؟ صلوات کے اوپر. اچھا کون سی صلوات کے اوپر؟ اے امام شافعی یہ تو بتا دو کون سی صلوات، چونکہ ان کی صلوات الگ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی ازواجہ وعلی اصحابہ وعلی آلہ، اور ہماری والی تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو کون سی والی صلوات کے اوپر؟ اب ان کے یہاں فتویٰ ہے، خدا کی قسم فتویٰ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ والی جو صلوات ہے ازواجہ اور اصحابہ، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس صلوات پر. آپ کہیں گے مولانا ہمارا دل جلتا ہے، آپ کو خوشی ہو رہی ہے ممبر پہ بیٹھ کے. میں نے کہا بھائی انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا ہمارا. کیا اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وعلی اصحابہ، تمہارا بہت بڑا کام کر دیا، تم سمجھتے نہیں ہو اصل میں یہ کام تم سے نہ ہوتا جو انہوں نے کر دیا. ازواج اور اصحاب کا الگ ذکر کر کے خود ہی ثابت کر دیا نہ ازواج اہل بیت ہے. صلوات بھیجو محمد وعلی محمد. بھائی بڑا کام ہے یا نہیں ہے؟ نہ ازواج اہل بیت ہیں نہ اصحاب اہل بیت ہیں، ایک بڑا کام کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں یہ والی صلوات منبر پہ چل جائے گی، یہ والی صلوات مسجد میں چل جائے گی، یہ والی صلوات اجتماع میں چل جائے گی، مگر اگر آپ نے تشہد میں یہ والی صلوات پڑھ دی جس میں آلہ ہی اصحاب ہی ازواج ہی کا لفظ ہو تو نماز باطل. آپ بیٹھے ہی رہ گئے، جشن تو ہو گیا. کیا کہا امام شافعی نے کہ اگر یہ والی صلوات نماز میں پڑھ دو ازواج اور اصحاب والی تو نماز باطل. یعنی اگر ازواج کا لفظ داخل کر دو تو نماز باطل، اہل بیت کا نکال دو، اب بھی فضائل نہیں سمجھ میں آئے، اہل بیت کا نکال دو تو بھی نماز باطل، ازواج کا داخل کر دو تو بھی نماز باطل. اس کا مطلب ہے نماز کا مزاج بھی بڑا لطیف ہے، یہ پاکیزہ لوگوں کو قبول کرتی ہے نہ جس لوگوں کو وعلے محمد وعجل. ایک صلوات اور پڑھے محمد وعلے محمد. تو اس کا مطلب ہے پورا دین ٹکا ہے نماز پر، اور نماز ٹکی ہے. میرا جو بیان کرنا چاہتا ہوں میں اپنے جوانوں کے لیے کہ صلوات کو اپنی زندگی میں لے کے آئیے. خیبر پڑھنا، خندق پڑھنا، مولا علی کی ولادت پڑھنا ان کا ثواب ہے، مگر سب سے زیادہ ثواب اگر کسی شے کا ہے تو وہ ہے کس کا؟ صلوات کا. اس لیے کہ آل محمد کی ساری فضیلتیں جہاں جا کے اکٹھی ہو جائیں اسے صلوات کہتے ہیں. اس لیے کہ صلوات کبھی نجس پہ نہیں پڑھی جاتی. بنی امیہ بھی خیبر سے پریشان نہیں تھے، خندق سے پریشان نہیں تھے، بنی امیہ پریشان تھے آل محمد پہ صلوات سے. اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک صلوات باقی رہے گی آل محمد کا تذکرہ ہوتا رہے گا. تو یہ صلوات سے جلتے ہیں. اچھا یہ بتائیے پوری دنیا میں کون سا ایسا وقت ہے جب نماز نہیں ہو رہی؟ نہیں، ہر وقت ہو رہی، نہیں ہو رہی، ہر وقت ہو رہی ہے. ہر وقت ہو رہی ہے تو نماز میں صلوات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے پورا دین ٹکا ہے نماز پر، نماز ٹکی ہے صلوات پر. دن کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں صلوات نہ ہو رہی ہو. اب آپ کہیں گے اتنی فضیلت کیوں ہے؟ میں نے کہا فضیلت اس لیے ہے کہ نبی کو ایک ملعون نے کہا تھا تو ابتر ہے، بے اولاد ہے. ہم دنیا کو صلوات پڑھ کے بتاتے ہیں رسول کی اولاد کل بھی زندہ تھی، رسول کی اولاد کل بھی زندہ تھی، رسول کی اولاد آج بھی زندہ. اچھا ایک شخص آ گیا، اب میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، اگر میری دلیل کوئی کاٹ دے اور ممبر پہ ہی بولنے کا حق ہے آپ کو، ویسے کوئی ذاکر اتنا حق دیتا نہیں ہے بھائی. مجھے ایک چیز کا افسوس ملیشیا میں آ کے ہوا، جو میرا ہاتھ ہے مجھے بیان کرنا ہے، کہ 2 یا 3 آدمیوں کے علاوہ کوئی جوان کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں آیا. ایسا تو نہیں ہے کہ سارے مسئلے آپ کے یاد ہیں، سارا دین ہی آپ کے لیے کلیئر ہے. اصل میں آپ کی بھی غلطی نہیں ہے، اس لیے کہ جو ممبر پہ آتا ہے وہ اتنا ڈرا دیتا ہے آپ کو کہ اگر آپ نے کچھ پوچھ بھی لیا، ارے یہ بھی نہیں پتا تمہیں، مقصر ہو گئے تم تو، مطلب اہل بیت کے بارے میں کچھ پوچھ لیجئے، کہنے لگے تم تو مقصر ہو. اب وہ بیچارہ سوچتا ہے یار میں کس سے پوچھوں. اچھا دیکھیے جہاں آدمی سوال کرنے پہ چڑنے لگے سمجھ لو نقل کر رہا ہے، پڑھ کے نہیں آیا ہے. ہاں یہ چل رہا ہے آج کل، یہ فن ہو گیا. تھوڑا سا فن سیکھا، کیسی تیار کی اور کیسی تمہیں سنائی اور تم سے واہ لوٹی اور اپنے گھر گئے. کوئی سوال کا جواب دینے کو تیار، اور اگر سوال کر لیا تو پھر اس کے سر ہو گئے. یار تمہیں یہ بھی نہیں پتا
یہ اب ہم اپنی جہالت مٹائے کیسے بھائی؟ خجالت کیسے مٹائیں؟ یا کہیں گے یار فلاں آدمی نے ہماری بے عزتی کی اور اس نے ہم سے سوال کیا. اب میں آپ کو بتاؤں بے عزتی کون سمجھتا ہے؟ جب بھی عمر سے سوال ہوا عمر غصے ہوا، جب بھی ابو بکر سے سوال ہوا ابو بکر غصے ہوا، جب بھی معاویہ سے سوال ہوا معاویہ غصے ہوا، مگر جب بھی علی سے سوال ہوا میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں، اس کا جواب دیجئے آپ. کوئی ایسا بتائیے کہ علی سے کسی نے سوال کیا ہو اور علی اس سے چڑ گئے ہوں، یا یہ کہو قتل کر دو اسے. دیکھیں یہ باتیں وہ کرے گا جس کی نالج میں کمی ہوگی، اور جو یہ کہے میں زمین کے راستوں سے زیادہ کہ صلوات افضل ہے یا نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جتنا بھی ہے سب کچھ. اب میں نے کچھ چھوڑا نہیں ہے. ایک طرف پوری کائنات کی نیکیاں رکھیے، ایک طرف صلوات رکھیے. تو افضل کون ہے؟ میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو. دیکھیے نماز چاہے جتنی فضیلت والی ہو مگر نماز بندہ پڑھتا ہے خدا نہیں. روزے کا ثواب چاہے جتنا زیادہ ہو مگر بندہ رکھتا ہے خدا نہیں. حج چاہے جتنی قیمتی عبادت ہو مگر بندہ کرتا ہے خدا نہیں. کائنات کی جتنی بھی عبادتیں ہیں بندہ کرتا ہے خدا نہیں کرتا. صلوات وہ عبادت ہے جو پہلے خدا کرتا ہے یا نہیں ہے؟ پڑھ دوں میں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. یہ دلیل کو آپ کاٹ کے دکھائیے. کاٹیے ہے کیا ایسا؟ اللہ صلوات پڑھتا ہے، اللہ نماز، اللہ روزہ، اللہ حج کچھ نہیں کرتا. کوئی عبادت اللہ نہیں کرتا. ارے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے بھائی، وہ کس کی عبادت کرے گا؟ مگر صلوات ایسی عبادت ہے. ارے صلوات نہیں، 4 کام ایسے ہیں کہ جو اللہ پہلے کرتا ہے بندے کو بعد میں کہتا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کتنی طاقت ہے آصف بھائی داد دینے میں. ایک کام اور ہے جو اللہ کرتا ہے بندے سے پہلے، یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون. تم بھی اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرو. صلوات پڑھیں. میں آؤں گا. پوری کائنات میں سب سے زیادہ بڑی عبادت نماز، نماز سے بڑی عبادت صلوات، صلوات سے بھی ایک بڑی عبادت ہے، وہ ہے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. اب اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نہیں ہے. اب میں دلیل دے دیتا ہوں آپ کو. دلیل کیا ہے؟ ایک درزی 2 قمیص لے کے آیا چھٹے امام کے پاس اور آ کے کہنے لگا مولا یہ 2 کرتے میں نے آپ کے لیے سیے ہیں مگر ان میں سے ایک لیں گے آپ، ایک میں لوں گا ایک آپ لیں گے. تو انہوں نے کہا بتا ان دونوں میں کیا خاصیت ہے؟ اب توجہ چاہتا ہوں، جشن اپنے معراج پہ ہے، کیا بتا ان میں کیا خاصیت ہے؟ کہا ایک کرتا جب سی رہا تھا تو آپ پر اور آپ کے آبا و اجداد پہ صلوات پڑھ رہا تھا، اور ایک کرتا جب سی رہا تھا تو آپ کے دشمنوں پہ لعنت پڑھ رہا تھا. امام نے کہا صلوات والا تو لے لے. اس کا مطلب ہے صلوات سے بڑی کوئی عبادت نہیں، بس ایک. وہ کیا ہے؟ یہ بے شمار صلوات پڑھیں محمد علی محمد. یہاں تک کا مسئلہ کلیئر ہے؟ تھوڑا آگے چلیں. اب واقعہ سن لیجئے. تیسری دلیل، یہ 2 دلیلیں ہو گئی، تیسری دلیل سنیے. ایک شخص دربار خلافت میں آیا اور وہ تھا یہودی. اب جو آ کے پوچھا بھائی خلیفہ کون ہے؟ کہا وہ جو منبر پہ ہیں وہ خلیفہ ہیں. کہا مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا مسئلہ پوچھو علی سے. مسئلہ پوچھئے علی. انہوں نے کہا پھر وہ جو وہاں بیٹھے ہیں انہیں یہاں ہونا چاہیے اور جو یہاں بیٹھا ہے اسے. اس دن دربار میں مولا علی تھے نہیں. اب ہمارے تو جوان لڑکے بھی تھوڑا سا جذباتی ہو، مولا علی بھی جایا کرتے تھے کہ دربار مولانا. ہاں ان کے پاس جائے گا؟ وہ ان کے پاس نہیں جایا کرتے تھے. جس کا بچہ خطرے میں ہوتا ہے باپ ہی بچانے جاتا ہے. اسلام ان کی اولاد نہیں تھی. صلوات پڑھ. میں آؤں گا. پوری کائنات میں سب سے زیادہ بڑی عبادت نماز،
نماز سے بڑی عبادت صلوات، صلوات سے بھی ایک بڑی عبادت ہے، وہ ہے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ اب اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نہیں ہے۔ اب میں دلیل دے دیتا ہوں آپ کو۔ دلیل کیا ہے؟ ایک درزی 2 قمیص لے کے آیا چھٹے امام کے پاس، اور تو انہوں نے کہا بتا ان دونوں میں کیا خاصیت ہے؟ اب توجہ چاہتا ہوں، جشن اپنے معراج پہ ہے، کیا بتا ان میں کیا خاصیت ہے؟ کہا ایک کرتا جب سی رہا تھا تو آپ پر اور آپ کے آبا و اجداد پہ صلوات پڑھ رہا تھا، اور ایک کرتا جب سی رہا تھا تو آپ کے دشمنوں پہ لعنت پڑھ رہا تھا۔ امام نے کہا صلوات والا تو لے لے۔ اس کا مطلب ہے صلوات سے بڑی کوئی عبادت نہیں، بس ایک، وہ کیا ہے؟ تھوڑا آگے چلیں، اب واقعہ سن لیجئے۔ تیسری دلیل، یہ 2 دلیلیں ہو گئی، تیسری دلیل سنیے۔ ایک شخص دربار خلافت میں آیا اور وہ تھا یہودی۔ اب جو آ کے پوچھا بھائی خلیفہ کون ہے؟ کہا وہ جو منبر پہ ہیں وہ خلیفہ ہیں۔ کہا مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا مسئلہ پوچھو علی سے، مسئلہ پوچھئے علی۔ انہوں نے کہا پھر وہ جو وہاں بیٹھے ہیں انہیں یہاں ہونا چاہیے، اور جو یہاں بیٹھا ہے اس دن دربار میں مولا علی تھے نہیں۔ اب ہمارے تو جوان لڑکے بھی تھوڑا سا جذباتی ہو، مولا علی بھی جایا کرتے تھے کہ دربار مولانا، ان کے پاس جایا کر، وہ ان کے پاس نہیں جایا کرتے تھے۔ جس کا بچہ خطرے میں ہوتا ہے باپ ہی بچانے جاتا ہے۔ اسلام ان کی اولاد نہیں تھی تو جاتے تھے اسلام بچانے کے لیے۔ اب وہ آیا، کہنے لگے خلیفہ کون ہے؟ کہا یہ جو منبر پہ بیٹھے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ رسول افضل ہیں یہ جناب آدم؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ دیجئے۔ رسول، یہ بھی بڑا اس سے بولا جو پہلے نمبر کا تھا، یہ بھی کہنے لگا رسول اللہ افضل ہیں۔ دیکھا بھائی بات بالکل صحیح کہی اس نے، مطلب اتنی تو اسے تعلیم تھی، کہنے لگا کہ رسول اللہ افضل ہے۔ مگر اس نے جو آگے کا سوال کیا اس نے دانت کھٹے کر دیا، پھر نہیں بولے آگے۔ کہنے لگے رسول اللہ افضل ہیں یا آدم؟ کہا رسول اللہ افضل ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اللہ نے آدم کو تو سجدہ کروایا، تمہارے رسول کو سجدہ نہیں کرایا؟ کہنے لگا نکالو اس ملعون کو دربار سے باہر، مارو، رسول کی توہین کر رہا ہے۔ بیچارہ بچ بچاتا نکلا، کہنے لگا نہ یہ رسول سچا، نہ یہ دین سچا، نہ یہ اسلام سچا، نہ یہ مذہب سچا، نہ یہ قرآن سچا کہ جہاں سوال کرنے والوں کی توہین ہو۔ میں تو دین سمجھنے کے لیے آیا تھا اور یہ کہتے ہیں کہ اسے مارو۔ ابھی یہ جا رہا تھا، سلمان راستے میں مل گئے، کہنے لگا تجھے حقیقی جانشین کے پاس لے کے چلوں۔ علی کے گھر پہنچا، میرے مولا نے بٹھا کے کہا سوال تو بتائے گا یا میں؟ ہاں یہ کون ہے جو میرے سوال، میں نے تو سوال ابھی تک کسی سے بتایا نہیں ہے، اور دربار کے آدمی نے بتایا نہیں۔ امام نے شروع کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہتے سلمان نے بتایا ہوگا۔ امام نے شروع کیا وہاں سے، اتنے دن پہلے تو فلاں جگہ تھا، فلاں جگہ تیرے ذہن میں آیا، تو مسلمانوں کا امتحان لینا چاہتا تھا، اس کے بعد تو دربار خلافت میں آیا، تو نے یہ سوال کیا، تجھے یہ جواب ملا، اس کے بعد تو جا رہا تھا، تجھے سلمان ملا۔ کہا ایسا لگتا ہے علی جیسے تم برسوں سے میرے ساتھ ہو۔ کہا ہاں علی یہی سوال کرنے آیا ہوں کہ جب آدم پیدا ہوئے تو اللہ نے آدم کو سجدہ کرایا، اگر تمہارا رسول افضل ہے تو رسول کو سجدہ کیوں نہیں کرایا؟ ذرا صلوات پڑھ کے تیار ہو جائیے، طاقت سمیٹ لیجیے بس اپنی۔ مولا کا جواب ہے، مولا کا جواب ہے۔ اب مولا کے جواب پہ کتنا خوش ہونا ہے تمہیں آج کی رات میں۔ مولا کہتے ہیں کہ تیرے سوال ہی میں جواب ہے۔ کہا میرے سوال میں کیا جواب ہے؟ کہا کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آدم کو سجدہ کرایا رسول کو نہیں؟ کہا یہی کہہ رہا ہوں۔ کہا مجھے بس اتنا سا بتا دے کہ اللہ نے جب آدم کو سجدہ کرایا تو کیا اللہ نے بھی کیا تھا؟ ارے بھائی اڑ گئی بات لگ رہا ہے، کیا فرشتوں سے کرایا یا خود بھی کیا؟ کہہ لگا نہیں اللہ نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں سے کرایا۔ کہا تو وہ آدم کی فضیلت ہے کہ خالی فرشتوں سے کرایا، خود نہیں کیا۔ یہ میرے نبی کی فضیلت ہے، پہلے صلوات خود پڑھی، پہلے صلوات خود پڑھی۔ آج یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اگر کسی شے سے پرابلم ہے تو وہ ہے صلوات، سب سے زیادہ وہ جلتے ہیں صلوات سے۔ یہ لیکن میں اگر آپ کے دلوں میں اتر کے یہ بات پہنچاؤں، آپ کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پروردگار رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر، اس کا مطلب ہے کوئی آل محمد میں سے ہے کہ جس کے اوپر آج بھی رحمت
نازل ہو رہی ہے. ایک یہودی پھر ملعون اسے جلن ہے. ایک امام نے فرمایا مثلا ہر پریشانی کا حل اگر ہے تو صلوات، اس سے بڑی کوئی عظمت نہیں ہے، اس سے بڑی کسی گھر کی عظمت ہی نہیں ہے. سب سے بڑی عظمت ہے صلوات کی. اور مشکل کشا ہے. آپ میں سے جتنے بھی ہیں میری ماں بہنیں، آپ ہمارے یہاں منت مانگنے کا جو رواج ہے وہ کچھ ہم نے مخصوص کر دیا ہے بریانی سے کہ منت عورتیں مانیں گی وہ ہو گیا کام تو بریانی، یا ہو گئے حلوہ، یا مطلب نہاری کھلائیں گے یا دیگ اتروائیں گے. حال میں یہ نہیں کہتا جائز نہیں ہے، جائز ہے، دلوانی چاہیے، بڑا ثواب ہے، کھلانے کا بڑا ثواب ہے، نظر کا بڑا ثواب ہے. نظر کے بڑے فائدے ہیں. نظر کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ یہ کنجوس آدمی کو سخی کر دیتی ہے. جو آدمی تمہیں سال بھر میں نہیں کھلاتا کم سے کم 22 رجب میں تو کھلا ہی دیتا ہے. نہ کھلائے تو 8 محرم میں ضرور کھلا دے گا. تو میں اس کو نہیں روکتا، لیکن نظر یعنی انہی سے مخصوص نہیں ہے. بس نظر صلوات کی بھی ہو سکتی ہے. پروردگار اگر میرا بچہ اچھی جاب حاصل کر لیا تو میں 500 دفعہ صلوات پڑھوں گی. اس لیے کہ اگر اسلام ساری نظریں کھانے سے وابستہ کر دیتا تو جس غریب میں دم نہیں ہے کھلانے کا وہ کہاں سے کھلائے بھائی. اس لیے اہل بیت نے جب بچے بیمار ہوئے، جناب زہرا نے یہ منت نہیں مانگی کہ 4 دیگیں اترواؤں گی اگر میرے حسین ٹھیک ہو گیا، بلکہ کیا کہا پروردگار اگر حسنین ٹھیک ہو جائے تو روزہ رکھوں گی. اب اس میں کسی کو شک ہو رہا ہے کیا؟ منت کاہے کی مانگی جناب زہرا نے؟ روزوں کی. آپ مانتے ہیں آپ فلاں کام ہو گیا تو ایک دیگ اتر، مگر ساری چیزیں کھانے پہ ہی جا رہی ہیں. جتنی بھی چیزیں ہیں، مرغا پکوا دوں گی، حلوہ بٹوا دوں گی، فلاں جگہ چادر چڑھوا دوں گی. کبھی کبھی یہ منت مان لیا کریں پروردگار اگر ہمارے رزق میں برکت ہو گئی تو ایک یتیم بچہ ہے اس کی فیس اپنے شوہر سے دلواؤں گی، یہ بھی منت ہے. روزہ رکھوں گی، یہ بھی منت ہے. پورا دن وضو سے رہوں گی، یہ بھی منت ہے. سورہ یاسین پڑھ کے جناب ام البنین کو ہدیہ کروں گی. تو یہ منتیں ایسی ہیں جس میں آپ کا کچھ جانے والا نہیں ہے. مانگا کرے بھائی.